بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع کتاب کا نام ہے۔ اللہ بے شک امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی آپ کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں حدیث پاک موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ علی نور علی الصراط۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اوپر درود پڑھنا قیامت کے دن پل صراط پر روشنی کا سبب بنے گا۔ اللہ بے شک روشنی کا سبب بنے گا۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ میرے اوپر درود پڑے گا اپنی دنیا کی زندگی میں، اپنے شب و روز میں، اپنی مصروفیات میں، اپنے مشاغل میں مجھے نہیں بھولے گا، مجھ پر درود پڑے گا، جب پل صراط پر آئے گا تو میرا نور اس کے لیے روشنی بن جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرما دے گا، اس کا اندھیرا ختم ہو جائے گا اور وہ روشنی کے جلوں میں چلے گا۔ ایک دوسری حدیث طیبہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی یوم الجمعۃ 100 مرہ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا۔ اللہ بے شک سبحان اللہ۔ دن کون سا؟ جمعہ۔ دن کون سا؟ جمعہ۔ اور درود پاک کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ 100 مرتبہ۔ راوی کون ہے؟ راوی حسنین کریمین کے بابا جان ہیں، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ جنہیں مشکل کشا کہا جاتا ہے، جنہیں حاجت روا کہا جاتا ہے، جنہیں تاجدار حل عطا کہا جاتا ہے، وہ راوی ہیں۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی یوم الجمعۃ 100 مرہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اے آقا بتائیے نا پھر کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں یوم القیامت معہ نور۔ آقا فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ نور ہوگا۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ نور ہوگا۔ اچھا نور کتنا ہوگا؟ تھوڑا ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں لو قسم ذالک النور بین الخلائق کلہم لوسعہم او کما قال۔ آقا فرماتے ہیں وہ نور اتنا زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا، اگر سارے محشر والوں پہ وہ نور تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے گا، سب کو کافی ہو جائے گا۔ مجھے بولیے کافی ہو جائے گا۔ درود پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ 100 مرتبہ۔ کس دن؟ جمعہ والے دن۔ جمعہ کے دن۔ سبحان اللہ۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ 20 منٹ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، چلو 15 منٹ کر لیں، بے شک سبحان اس سے زیادہ وقت تو نہیں لگے گا۔ اللہ لگے گا۔ اگر 15 منٹ روشنی پڑھنے کی وجہ سے قیامت کے دن بندے کو نور مل جائے اور نور بھی اتنا مل جائے
سودا ہے، سودا بڑا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ روٹین بنا لیں، تہیہ کر لیں کہ جمعہ کے دن آئیں گے، تسبیح ساتھ لائیں گے اور جمعہ کی نماز پڑھ کے بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، پھر اٹھیں گے۔ اگر پہلے پڑھ گئے ہیں تو اور اچھا، اگر جمعے کے بعد اسی وقت نہ پڑھ سکیں تو نماز مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے تک سارا جمعہ ہوتا ہے، کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی بھی آپ ہیں اور یہ حدیث بھی القول البدیع کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو صرف جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو زمین پر اترتے ہیں، صرف جمعہ کی رات کو اور جمعہ کے دن کو۔ اگر جمعہ کا دن کون سا ہوتا ہے؟ جو دن سوری جمعہ کی رات کون سی ہوتی ہے؟ جو آئے گی یا جو گزر گئی؟ جو گزر گئی۔ جو رات گزر گئی وہ جمعہ کی رات تھی، آنے والی رات ہفتے کی رات ہوگی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تقریب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکہ، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، فرمایا خلقوا من النور، فرمایا وہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کا کام کیا؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے یابتون لا یابتون الا یوم الجمعہ لیلۃ الجمعہ و یوم الجمعہ، فرمایا سوائے جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کے وہ زمین پر کبھی اترتے نہیں ہیں، لیکن جب جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو زمین پر جاتے ہیں تو کس کیفیت میں جاتے ہیں، کس حالت میں جاتے ہیں، کس انداز میں جاتے ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمایا فی ایدیہم اقلام من الذہب، فرمایا ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، وَدَوِيٌّ مِّن فِضَّةٍ، اور ان کے پاس چاندی کی دواتیں ہوتی ہیں، چاندی کی دواتیں ہوتی ہیں، وَقَرَاطِيسٌ مِّن نُور، اور نور کے کاغذ ہوتے ہیں۔ ہیں فرشتے، اور فرشتے سارے نور سے بنے ہوئے ہیں اور آتے ہیں، جن کی میں بات کر رہا ہوں جو حدیث میں آئے ہیں کہ کچھ فرشتے ہیں جو فقط جمعہ کی رات کو یا جمعہ کے دن کو آتے ہیں۔ کس کیفیت میں آتے ہیں؟ ہاتھوں میں سونے کے قلم ہیں لکھنے کے لیے، اور جس دوات سے وہ انک لیتے ہیں، جس سے وہ سیاہی پین میں ڈالتے ہیں، قلم میں ڈالتے ہیں، وہ دواتیں چاندی کی ہیں، اور جس صفحے پہ لکھیں گے، جس پیج پہ لکھیں گے وہ نور سے بنا ہوا ہے، وہ نور سے بنا ہوا ہے۔ اچھا وہ لکھتے کیا ہیں؟ فرمایا یکتبون الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمایا وہ صرف درود لکھتے ہیں اور کچھ نہیں لکھتے، وہ صرف درود لکھتے ہیں اور کچھ نہیں لکھتے۔ اور جمعہ کا درود جو ہوتا ہے وہ کس کام آتا ہے؟ اس رات پہ نور بن جائے گا، اس رات پہ نور بن جائے گا۔ وہ فرشتے آتے ہیں، وہ درود پڑھنے والوں کا درود لیتے ہیں۔ جمعرات کی شام کو جب سورج غروب ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر جمعہ کے دن شام کو جب سورج غروب ہوتا ہے، تب تک جتنا وقت ہے اس میں کوئی جتنا بھی درود پڑھے گا وہ سارا درود وہ فرشتے اپنے پاس لکھ لیتے ہیں، وہ سارا لکھتے ہیں۔
قیامت کے دن نور بن جائے گا. اور وہ نور کتنا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں وہ نور اتنا ہوگا سارے اہل محشر کو کافی ہو جائے گا. اچھا بڑی دلچسپ بات، بڑی خوبصورت بات، ایک بندے کا نور اتنا ہوگا کہ سب مومنین کو کافی ہو جائے گا. تو اگر سب نے پڑھا ہوگا تو پھر کتنا ہوگا؟ پھر کتنا ہوگا؟ اب چلیں یہ تو پتا چل گیا نا کہ ایک بندے کا نور سب کو کافی ہوگا. اب تو بندہ یہ سوچ لیتا ہے مجھے مل تو جائے گا نا، مجھے بھی مل تو جائے گا. لیکن نہیں، ہم نے لینا نہیں، ہم نے دینا ہے. ہم نے لینا نہیں، ہم نے دینا ہے دوسروں کو. اللہ اکبر. اچھا ایک سبب تو یہ قیامت کے دن نور حاصل ہونے کا، پلسرات پہ نور حاصل ہونے کا ایک سبب تو یہ ہے کہ درود پاک پڑھا جائے کثرت کے ساتھ. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.